من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا اور امت وسط کا مطلب ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض نے عادل امت لکھا ہے اور بعض نے درمیان کی امت لکھا ہے. عادل امت بھی اگر مراد لیا جائے تو کون ہے جو عادل امت ہو؟ ایسی امت کہ اس کی عدالت پر کسی بھی حال میں شک نہ کیا جا سکے، حرف نہ آئے اس کی عدالت پر. اور اگر درمیان کی امت ہے تو اس کے معنی ہے خدا اور بندوں کے درمیان میں ایک مخلوق ہے، جو وہی مخلوق جو درمیان میں ہے جسے امت وسط کہا گیا ہے، وہی مخلوق خدا پر حجت ہے. اللہ کی حجت وہی ہے، اور جو اللہ کی حجت ہے قرآن اسے شجر طیبہ کہتا ہے کہ وہ پاکیزہ درخت، پاکیزہ شجرہ ہے. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے بیان کرتا ہے، شجر طیبہ سے بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال. یعنی جب تک شجر طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، جب تک کلمہ طیبہ ہے تب تک شجر طیبہ ہے. کلمہ طیبہ ہے. اب کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ صاحب بالکل الوہیت سے ملا دیا. اللہ اور ہے، کلمہ طیبہ اور ہے. لا الہ الا اللہ یہ لفظیں ہیں، یہ لفظیں کلمہ طیبہ ہیں جو اس کی توحید پر دلیل بنتی ہیں، مگر یہ دلیلیں الگ ہیں، وہ ذات الگ ہے جس پر دلیل بنتی ہے. کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ یہ ایک بڑی بحث ہے. شجر طیبہ میں نے عرض کیا تھا وہ محمد و آل محمد ہیں، اہل بیت علیہ السلام رسول اور آل رسول شجر طیبہ ہیں. اور شجر طیبہ کی شان یہ تؤتی اکلہ کل حین بإذن ربہا، یہ ہر زمانے میں یہ درخت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے. یہ درخت ہر زمانے میں پھلدار درخت ہے، ہر زمانے میں پھل دے گا. کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ اس درخت کا پھل موجود نہ رہا ہو. حد یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا ہے کہ جس لمحے میں اس شجر طیبہ کا وجود نہ رہا. آدم سے لے امام علیہ السلام نے کل ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا، جوہری ابن قادر سے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے جوہریہ میں وہ ہوں کہ جس نے سب کی مدد کی ہے، ہر نبی کی مدد کی ہے. فرق یہ ہے کہ سب نبیوں کی مدد کی، میں نے مخفیانہ انداز میں، ڈھکے چھپے انداز میں محمد کی مدد کی ہے ظاہر بظاہر. علی بن ابی طالب کو فرمایا. تو یہ شجر طیبہ ہے اور اس کی حضرت علی علیہ السلام اساس الامامہ، امامت کی بنیاد. حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین علیہ السلام سے زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور کل جو بحث چھڑی تھی اور آج بھی وہی بحث ہے، امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری
183 ہجری کے اندر امام کو منصب نبوت ملا اور 2003 میں امام دنیا سے چلے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ امام علیہ السلام کی پیدائش 148 میں ہے، 148 ہجری، 183 امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے، شروع ہوا ہے اس زمانے میں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، جو ان کا پہلا دن تھا امامت کا، وہ 183 کے اندر امام کو کی امامت شروع ہوئی، اور 203 میں امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ مگر اس عرصے میں جب واقعات کا آپ جائزہ لیں گے تو امام کی واقعات، امام کی حیات طیبہ محیط ہے، اور اس کا بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ کل میں نے ایک پارٹ اس کا عرض کیا تھا کہ امام جب نیشاپور میں گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ہارون رشید ایک ایسا خلیفہ تھا کہ جس کی بادشاہت بہت بڑی تھی اور بہت زمانے تک وہ حاکم رہا، اور بہت ہی زمانے تک وہ بادشاہ رہا ہے۔ اس کی 2 بیویاں، ایک بیوی عرب اور دوسری عجم، 2 بیٹے، ایک عربی اور ایک عجمی، ایک محمد، ایک امین اور دوسرا مامون، دوسرا مامون اور پہلا امین۔ اس نے اپنے کنگڈم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ عرب اور دوسرا حصہ عجم۔ عرب کا جو حصہ تھا وہ امین کو دے دیا، اور عجم جو تھا وہ مامون کے حصے میں آیا، مامون الرشید کے حصے میں آیا۔ مامون الرشید اور امین ایک زمانے تک چلتے رہے، اور پھر دونوں میں جنگ ہوئی۔ جنگ کے نتیجے میں مامون نے امین کو قتل کر دیا، اور امین کے قتل کے بعد عرب سے لے کے عجم تک مامون حکمران، عرب سے عجم تک مامون حکمران۔ چونکہ اب یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے، بچے کبھی کبھی پوچھا کرتے ہیں کہ ہم مامون کو برا کہتے ہیں اور مامون کو اچھا آدمی نہیں سمجھتے، اور مامون تو اتنا شریف آدمی تھا کہ اس نے ہمارے مولا کو ولیعہد بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتا ہے، اس کو خلوص ہو سے، مگر یہ تو جب پتہ چلے گا جب تاریخی واقعات کا تجزیہ کریں گے، اس کو نکالیں گے، ڈھونڈ کے نکالیں گے، اس کی تہوں میں سے کوئی چیز نکالیں گے، تب نکل کے آئے گی۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کوئی چیز سننے کے بعد نظریہ قائم نہیں کیا جاتا، نظریہ قائم کیا جاتا ہے کسی چیز کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد۔ ایک خبر پر نظریہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کہنے ہیں صاحب، یہ تو اسے تو وہ بنایا تھا امام کو ولی عہد بنایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امین کے چونکہ عرب تھا، امین کے قتل کے بعد عرب نژاد جو لوگ تھے وہ مامون کے خلاف کلا مامون کو برا بھلا کہنے لگے تھے۔ ادھر فاطمیین اور علویین جو تھے وہ بھی مامون کو اچھا نہیں مانتے تھے، وہ بھی برا بھلا کہتے تھے۔ اس نے ایک راستہ نکالا کہ ان دونوں کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں عرب ہیں، چاہے وہ علویین ہو چاہے فاطمیین ہو، دونوں عرب ہیں، اور یہ امین کے ماننے والے بھی عرب ہیں جو امین کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس نے ایک راستہ نکالا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنائے جائے۔ تو یہ ایک سیاسی ہیر پھیر تھا، یہ سیاسی داؤ پیش تھا، یہ خلوص نہیں تھا امام سے۔ اور کہا کہ صاحب ہم آپ کو ولی عہد بنائیں گے۔ امام کے سامنے جب ولی عہدی کا مسئلہ پیش آیا تو امام نے فرمایا کہ ولی عہد مجھے نہ بناؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے ولی عہدی کی، کریں آپ ولی عہد ہیں۔ اور میں کہا ولی عہد جو امام نے فرمایا جو ولی عہد ہوگا، ہم کو ولی عہدی سے کیا لینا دینا؟ کہا صاحب آپ میرے ولی عہد رہیں گے۔ تو امام نے ایک پیشنگوئی کی کہ ولی عہد اس کو بناؤ جو تمہارے پاس زندہ رہے۔ یعنی ایک جملے میں اپنی شہادت کی خبر امام نے دے دی کہ ولی عہد اسے بناؤ جس کو
تمہارے بعد زندہ رہنا جو تمہارے بعد زندہ رہے، یعنی آپ ولی عہد بنے۔ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، امام کو ولی عہد بنایا۔ اب پھر کس طرح سے امام نے جب منع کر دیا تو سب اس نے سختی کی امام پر کہ نہیں آپ کو بننا ہی ہے۔ تو امام نے ایک شرط رکھی کہ ولی عہد کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹو کنگ، نیکسٹ ٹو خلیفہ۔ تو اب نیکسٹ ٹو خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ جو آئے تو بہت دیکھ کے آئے، جو بات کرے تو بہت دیکھ کے بات کرے۔ امام نے فرمایا کہ میرا دروازہ مخلوق خدا کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا، کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ سکتا ہے۔ یہ فرق کر دیا امام نے بادشاہت اور امامت میں۔ بادشاہوں کے دروازے پر ہر وقت کوئی دستک نہیں دے سکتا، مگر امام کا دروازہ پاٹو پاٹ کھلا رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا، مخلوق خدا میں سے کوئی بھی آئے اور مسئلہ پوچھے، اگر وہ ضرورت مند ہے، نیڈڈ ہے، تو میرے یہاں آئے اور مسئلہ کسی بھی وقت پوچھ سکتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ میرا دروازہ بند رہے گا، ایوری ٹائم از اوپن مائی ڈور۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ہم اس کو مان لیتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ بادشاہ نے کہا ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، تو امام نے کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی۔ امام کو ولی عہد ڈکلیئر کر دیا گیا، امام ڈکلیئر ایز اے ولی عہد بائی مامون الرشید۔ پوری حکومت نے یہ جان لیا کہ امام اس وقت ولی عہد ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عرب بھی خوش ہو گئے، فاطمیین اور علویین جو جھگڑے پہ آمادہ تھے وہ بھی خوش ہو گئے، دو طرف سے کام ہو گیا۔ عجم پہلے سے خوش تھے ہی تھے، اس لیے کہ یہ عجمی ماں سے تھا، عجم پہلے سے خوش تھے۔ یہ ترکیب تھی، یہ سیاست کا ایک کنڈا تھا، سیاست پولیٹیکل داؤپیش تھا یہ، کہ جس میں اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ولی عہد بنے۔ ولی عہد بننے کے بعد اب یہ کیسے ثابت ہو؟ یہ بھی ایک سیاسی کنڈا تھا، مگر وہ اختیار کا گیا رخ ایک دم ایسا مذہبی جسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سیاسی کنڈا یہ بھی تھا کہ اب کیسے قلم رو میں پوری کنگڈم کو یہ کیسے بتایا جائے کہ امام علیہ السلام فرزند زہرا علی بن موسیٰ ولی عہد ہے، کیسے بتایا جائے؟ لہذا امام کے نام کے سکے چھپے، سکے ڈالے گئے، ایک طرف امام کا نام، امام کی تصویر، اور دوسری طرف مامون کا نام اور اس کی تصویر، یہ سکے ڈالے گئے۔ یہ سکے پوری قلمروں میں، ہول کنگڈم میں یہی سکے چلتے تھے، یعنی امام کو سب لوگ ولی عہد کی صورت میں جانتے تھے کہ نیکسٹ اب کنگ کون ہوگا ہمارا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تو تمہارے لیے نہیں پڑھا، تم بڑے ہو گئے، یہ بچوں کے لیے پڑھنے کا۔ تو بادشاہت کے اندر یہ بات، سکے رائج ہو گئے، سکے جب خوب پھیل گئے چاروں طرف تو سب کو پتہ چل گیا کہ امام جو ہیں وہ نیکسٹ کنگ جو ہیں ہمارے وہ امام ہیں، نیکسٹ خلیفہ جو ہیں وہ امام ہیں۔ بھائی یہ امام جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، چنانچہ امام کی شہادت کے بعد اب جب تک زندہ ہیں تبھی تک تو یہ سکے چلتے رہیں گے، جبھی تک چھپتے بھی رہیں گے، جبھی تک ڈھالے جاتے رہیں گے، ایک طرف امام کا نام اور ایک طرف مامون۔ لیکن امام کی شہادت کے بعد ان سکوں کو بند ہونا ہے، یہ سکے ہو گئے بند، چلتے چلتے یہ سکے، اب یہ سکے جب تک چلتے رہے لیکن یہ سکے بھی ختم ہونا تھے۔ جب لوگ اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے تو امام ضامن کے طور پر ان سکوں کو لے کے چلتے تھے، ضامن سامن،
8वें इमाम इमाम ज़ामिन के तौर पर आपका नामी आता है। और ये बहुत से वाक़े हैं कि इमाम ने ज़मानत कैसे ली। वो आहू वाला वो आता है कि एक आहू गिरफ्तार कर लिया गया। एक आहू हिरन को कहते हैं, हिरन बेचारा गिरफ्तार हो गया। हिरनी जब गिरफ्तार हुई तो उसने इमाम से पनाह मांगी, अपनी ज़मानत दिलवाई शिकारी को। शिकारी से कहा, मौला से कहा कि मौला मुझे आप मेरे बच्चे भूखे हैं, पानी दूध पिला के उन्हें वापस आऊँगी, लिहाजा आप शिकारी से ज़मानत ले लीजिए। अच्छा, शिकारी ज़मानत लेने को तैयार नहीं है, वो दुश्मन अहले बैत था। शिकारी ज़मानत लेने को तैयार नहीं, मगर इमाम ने कहा कि ज़मानत दो, तो उसने ज़मानत ली। और इमाम के पास वो हिरनी कुछ देर के बाद बच्चों समेत आ गई और उसने कहा कि मौला, जब से इमाम ज़ामिन अलैहिस्सलाम सिक्के लेके चलते थे अपने घरों से, जब चलते थे, जब इमाम वलीअहद थे तो वो सिक्के बहुत सारे थे, मगर जब वलीअहद खत्म हो गए तो सिक्के दूसरे आने लगे। तो वलीअहद जिन पर लिखा हुआ था उन सिक्कों को संभाल के रखा जाता था, और जब सफर में जाने वाला जाता था तो उसे जेब में डालते थे और बाजू में बांध लेते थे। वो सिक्के जब कम रह गए तो और ज्यादा मोहतात हो गए। फिर आखिर ये हुआ कि वो सिक्के खत्म हो गए, सिक्के खत्म हो गए, मगर कुछ सिक्कों को संभाल के रखा गया कि जब कोई मुसाफिर सफर में जाता था तो इमाम की जमानत में दिया जाता था, इमाम ज़ामिन की जमानत में दिया जाता था। और चुनांचे जब वो सिक्के भी खत्म हो गए तो अपना सिक्का इमाम ज़ामिन के तौर पर रखा जाता है, और वो आज भी इस्तेमाल होता है। इसलिए कि सिक्के से क्या होता है, इमाम की जमानत से होता है। इमाम अगर जमानत दे दे तो इसे सिक्कों की जरूरत नहीं है। सिक्के तो ये एक रस्म है जो चली आ रही है। ये इमाम ज़ामिन शादियों में भी, रिश्तों में भी मखसूस होता है, और उस वक्त भी इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पर हमारे समाज और हमारे माशरे में जब मुसाफिर सफ़र पर जाता है, अली वाला मौला वाला जब मुसाफिर सफ़र पर जाता है तो इमाम ज़ामिन के तौर पर कुछ पैसे उसके बाजू पे बांध दिए जाते हैं। ये इमाम ज़ामिन उसी अहद और उसी ज़माने से चला आ रहा है। इंशाअल्लाह ज़मानत इमाम सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। अब ये रमज़ान ख़त्म हो गया अपनी तमाम बरकतों, सआदतों और मग़फ़िरतों और रहमतों के साथ। परवरदिगार हमसे जितना हो सका हमने तेरी इबादत का हक़ तो ना अदा हो सका, मगर जितनी हो सकी तेरी इबादत की। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, इन रोज़ों को कबूल फरमा, इस इबादत को कबूल फरमा, इस कुरान की तिलावत, दुआओं की तिलावत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार ये रमज़ान हमारे लिए आखिरी रमज़ान न करार देना। परवरदिगार ऐसे रमज़ान आए और बहुत से रमज़ान आए। आज ईद की रात है, आज ईद की रात है। आप सबको ईद सईद फित्र मुबारक हो। ईद उल फित्र आप सबको मुबारक, बहुत मुबारक। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक़ वो इमाम है जो पर्दे ग़ैब में है। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम सब तहनीयत पेश करते हैं ईद फित्र की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदा आप सबको सलामत रखे। इस जाहिल अब बेकस आदमी की आपने खिदमत बयानी सुनी, जैसे भी खुदा मुझे भी माफ़ करे, आपको भी माफ़ करे, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। हमसे जो अगर कमी हुई हो तो हम भी माजरत खा हैं, और आपसे अगर कोई कमी हुई हो तो हमने कबूल कर लिया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।